تو ابھی اس نے گرنا پڑنا ہے، اٹھنا ہے، گرنا ہے، پھر گرنا ہے، پھر اٹھنا ہے. ابھی وہ پوری طرح نہیں چلنا سیکھا. جیسے اس کے بالکل چلنے والے دن یاد کر لیں جب اس نے قدم قدم اٹھانا سیکھا تھا، کتنی چوٹیں کھائی تھی. یہی چیز ساری زندگی ہوتی رہی، باقی عادتوں میں بھی یہی کچھ ہوگا. پھر یہ کہ غلطی کرنے کا موقع دیں. اگر غلطی بھی کی ہے تو آپ فوراً نہ جھپٹ پڑے اور نارمل انداز میں آگے بڑھنے دیں، جلد بازی نہ کریں. کیونکہ ہم صرف اس وقت تعریف کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں جب وہ کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری کام کر لیں. یہ امید بالکل نہ لگائے کہ ایک ہفتے میں پرفیکٹ ہو جائے گا، اور پچھلے ہفتے جو اس نے اچھا کام کیا تھا وہ لازماً اس ہفتے بھی اسی رفتار سے کرے گا. ہو سکتا ہے اس کی رفتار سلو ہو جائے، مے بی ہی از ٹائرڈ، مے بی کوئی چیز اس کو بادر کر رہی ہے، کوئی باہر اس کو بلی کر رہا ہے، کسی چیز کو اس کو فکر ستائے جا رہی ہے جو آپ کو وہ بتا ہی نہیں رہا کیونکہ آپ سن ہی نہیں رہے اس کی کوئی بات. تو اس لیے ٹائم دینا ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے. بچے چلیں گے، پھر پلٹیں گے، پھر صحیح ہوں گے، پھر واپس آ جائیں گے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اعتماد کیا اور پھر اس کے بعد آپ بھی سو گئے کہ ہاں اب تو اس کو پتا چل گیا اور اس نے کر کے بھی دکھا دیا، اب وہ ہمیشہ کرتا رہے گا. ایسا نہیں ہوگا، وہ پھر غلطی کرے گا کیونکہ شیطان اس کے بھی پیچھے. نظر آپ نے رکھنی کہ کب گرا ہے تو اٹھانا ہے، پھر پلٹا ہے تو واپس لانا ہے. ایٹ لیسٹ 6 ویکس چاہیے ہوتے ہیں ایک رویے عادت کو پختہ کرنے کے لیے، ایک پوری سیٹلمنٹ کے لیے. وہ ٹائم اس کو دیجیے. جو کام تدریج میں ہوگا وہی پکا ہوگا. یہ مت سوچیں کہ ایک دن آپ نے لیکچر دے دیا بیٹا رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے، اگلے دن بیچارے نے اٹھا لیا تو اس سے اگلے دن پھر الٹے پہ آ گیا تو آپ کے دیکھ پھر اپنا سر پیٹ لیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں سیکھ رہا. نہیں، پھر آپ دوبارہ منہ سے بولے بغیر ہاتھ کے اشارے سے یا ایک طرف سے لے کے ادھر یا مسکرا کے یا کسی بھی طریقے سے واپس لانا ہے. کیونکہ کچھ چیزیں بڑے بچوں میں تو پختہ ہو چکی ہیں، اب ان کو تو اور بھی ٹائم لگے گا. تو بی پیشنٹ، امید نہیں چھوڑنی. لیکن جتنا بھی وہ آگے بڑھے اس پہ انعام تھا کہ پھسلے نہیں، پھر اور آگے بڑھے، پھر اور آگے بڑھے، پھر اور آگے جائے. کچھ یوں گراف جائے گا کچھ چیزوں کا، اور کچھ کا یوں جائے گا، اور کچھ کا یوں بھی جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو ذہن میں رکھیے. جب ایسا ہونے لگے تو گراف پیپر سامنے لیں. فلکچویشن اٹس ویری نیچرل، اس کو ایکسپیکٹ کریں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے آپ کو کہتے ہیں کہ اماں چلیں یہ کام کرتے میں آپ کی ہیلپ کروں گا. اسے کچن میں اچھا یہ میرے لیے پکائیں، میں آپ کو کاٹ کے دوں گا فلاں چیز، میں بناؤں گا. اچھا اب کیا ہے، اب وہ آپ اس کے کہنے پہ آ گئے اور بڑے خوش ہیں کہ جی بچے نے کہا کہ میں ہیلپ کروں گا، کیونکہ آپ نے اس کو سکھایا کہ وہاں کی ہیلپ کرتے اور پہلے شاباش بھی دی تو وہ خوش ہے کہ میں کوئی اور ہیلپ کروں. اچھا اب آپ جب اس کو کہتے ہیں کہ چلو یہ مجھے چیز شریڈ کر دو، اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شریڈ کرنے لگتا ہے تو یا تو ہاتھ زخمی کر بیٹھتا ہے یا وہ چیز گرا دیتا ہے یا کچھ. تو آپ کہتے ہیں جاؤ یہاں سے، ہیلپ کرنے لگے ہو میری، میں خود ہی کر لوں گی، چلو جاؤ آرام کرو. ہم وہ کام خود ہی کر دیتے ہیں. یہ بہت ہی غلط ہے، اس سے بچہ کبھی کچھ نہیں سیکھے گا. اکثر مائیں یہ غلطی دہراتی. بچہ کرنے لگا، اس نے غلطی کی، اس نے آپ کی پسند کا نہیں کیا، مرضی کا نہیں کیا، اور آپ انتہائی پرفیکشنسٹ، اور وہ پرفیکشنسٹ ہے نہیں لہٰذا آپ نے اس سے کام ہی چھین لیا، انتہائی غلط کیا. کرنے دیں غلطی، اگنور کر دیں. اچھا گر گئی پلیٹ، کوئی بات نہیں، اس کو طریقہ بتا دیں کہ اگر آپ یہاں کی بجائے یہاں رکھیں گے تو نہیں گرے گی، اس کو یوں پکڑیں گے تو پھر نہیں، کیونکہ وہ غلطی سے سیکھے گا، وہ گرا کے سیکھے گا، وہ زخمی ہو کے سیکھے گا، کیونکہ ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے. ہم نے غلطیاں کی اور سیکھا تو ان کو بھی کرنے دیں. لیکن بچوں کی دفعہ ہمارا پھر حوصلہ نہیں ہوتا. تو یہ یاد رکھیے کہ عادات بنانا، ہیبٹس کو ان کے اندر ڈالنا اور ان کا بیہیویئر شیپ کرنا، یہ جو شیپنگ پیریڈ ہے نا، اٹس ویری ٹف، اور اس کے لیے آپ کو مسلسل کام کرنا ہوگا. دیکھیے نتیجے پہ نہیں جائیے، کوشش کو دیکھیے. یاد رہے گی یہ بات، یہ یاد رکھنی، کوشش دیکھیے، نتیجے پہ نہیں جائیے، کیونکہ ان کی ایفرٹس اپریشیٹ ہونی چاہیے.
بعض اوقات ایک بچہ کم کوشش کرتا ہے اور وہ ایک بڑا مقام پا لیتا ہے، اور دوسرا بچہ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے لیکن وہ غریب نیچے ہی رہتا ہے. اب کمپیریزن کرے جائیں گے آپ اور اس کا دل توڑے جائیں گے. ایک طرف تو بےچارا وہ پسا ہوا ہے محنت کر کر کے، اور دوسری طرف اس کی ڈریم ورلڈ میں وہ قدم نہیں رکھ سکا، تیسری طرف آپ نے بھی اپنا رویہ اس سے کولڈ کر لیا. وہ کہاں جائے؟ اس کی جگہ پر رکھیے اپنے آپ کو. تو آپ نے نتیجہ نہیں دیکھنا، کوشش دیکھنی. مثلاً آپ کے بچے نے پڑھا لیکن A* نہیں لے کے آیا، لیکن آپ کو یہ پتا ہے اس نے محنت کی ہے، تو اب آپ اس کو ریوارڈ دیں گے یا ڈانٹ دیں گے؟ اکثر مائیں کیا کرتی ہیں، پیرنٹس کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچوں نے محنت کی ہے، وہ کیا دیکھتے ہیں، بس جو ہم نے سوچا تھا وہ اس نے نہیں کیا اس لیے کوئی ریوارڈ نہیں. ٹھیک ہے، جب یہ کرو گے نا پھر ملے گی فلاں چیز، کیونکہ ہم نے پرومس بھی کیے ہوتے ہیں نا کہ اگر تم نے یہ اچیو کر لیا تو تمہیں یہ ملے گا. اب وہ بیچارہ وہ خاص چیز اچیو نہیں کر رہا، تو ہم کیا کہہ کے پھر بھی ریوارڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے محنت تو کی، آپ مستحق ہیں اس انعام کے، کیونکہ آپ نے کوشش کی. کیونکہ قیامت کے دن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس چیز کا بدلہ دیں گے انسان کو. یعنی جنت وہ ہماری محنت کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس بندے نے اسٹرگل کی، اس بندے نے کوشش کی. لیکن ہم کوششوں کو کم دیکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر بچے نے کوشش کی ہے مگر پوری نہیں کی تو ہم کہتے نہیں تم اس سے زیادہ کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کیا. پھر بھی کوئی بات نہیں. اگر بالکل ہی نہ کرے تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر کرے لیکن کم کر پائے تو بھی حوصلہ افزائی ضرور کریں. اور اگر آپ تعریف کر بھی رہے ہیں تو ٹوٹے دل سے، اور ساتھ ایک جملہ پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، تو اس کا بھی کوئی خاص پھر فائدہ نہیں. پھر اسی طرح برائب نہ کریں. برائب کرنا اور انعام دینا دونوں میں فرق ہے. برائب کیا ہوتی ہے؟ رشوت. انعام وہ چیز ہوتی ہے جو آپ بچے کو کام پورا ہونے کے بعد دیتے ہیں، وہ انعام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور برائب کیا ہوتی ہے، رشوت کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جس کا وعدہ آپ اپنے بچے سے کام مکمل ہونے سے پہلے کرتے ہیں. اچھا یہ کر لو گے پھر تمہیں یہ ملے گا، یہ کر لو تو یہ دیتے ہیں، یہ ہو جائے تو یہ کریں گے. اچھا بچہ پھر کیا سیکھ لیتا ہے کہ جب ہی کام کروں گا جب کچھ ملے گا، اور جو مجھے نہیں دے گا اس کا تو کام ہی نہیں کروں گا. یہی نفسیات لیے ہوئے بچہ جب کسی جاب پر جاتا ہے تو وہ بھی اسی وقت کام کرتا ہے، گورنمنٹ آفیشل ہونے کے باوجود ذمہ داری ہے اس کی کہ وہ کرے. وہ کہتا ہے برائبری دو گے تو کام کروں گا. یہ اصل میں ہمارے بچے ہیں نا، ہم نے یہ نسلیں پالی ہیں نا. پھر ہم کہتے ہیں آج کے دور میں تو کوئی کام رشوت کے بغیر ہوتا ہی نہیں. آغاز کہاں سے ہوا تھا اس رشوت کے لینے دینے کا؟ تو اس طریقے سے کام نہ کروائیں. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ رشوت دیتے ہیں نا بچے کو تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اپنے بچے کی منت سماجت کر رہے ہیں. پلیز کر لو نا، دیکھو نا اگر تم یہ کرو گے نا پھر میں تمہیں یہ دوں گی. تو بچے کا پھر مائنڈ کیا بن جاتا ہے کہ اس نے ٹھیک کام صرف اس وقت کرنا ہے جب اس کو کچھ ملے گا. تو یہ رشوت دراصل کام نکلوانے کے لیے دی جاتی ہے. اس کا کانسیپٹ یہی ہے نا، رشوت کام نکلوانے کے لیے دی جاتی. تو ہم بھی بچوں سے کام نکلواتے ہیں چاہے وہ انہی کے فائدے کا ہو، کچھ دے کے. اگر ایسا کر رہے ہیں تو اس کو کم کرنا پڑے گا. تو برے رویے کو ختم کرنے کے لیے انعام نہ دیں. ٹھیک ہے نا. مثلا آپ مال جاتے ہیں، بچہ آپ کے ساتھ ہے، وہ بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے ادھر بھاگ رہا ہے، کسٹمر بھی تنگ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں. تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلاتے ہیں، اچھا یہ لو کینڈی اور بیٹھ جاؤ. اچھا کینڈی جتنی دیر کھائی بیٹھا رہا، جب کینڈی ختم ہوئی پھر اٹھ کے وہی غلط کام. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھا ادھر آؤ ایک اور کینڈی دوں. اتنی دیر پھر کینڈی دی اور پھر کام نکلوایا. لیکن بچے کے اندر کوئی چینج نہ آیا اور نہ اس کو سمجھ آئی کہ وہ کیا خرابی کر رہا ہے. اس کو یہ پتا ہے کینڈی بس میرے تھوڑی دیر بھاگ دوڑ روکنے کا طریقہ ہے اور بس اتنی دیر رکنا میں نے.
اب آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ بچے کو لے جا کے کہیں بٹھائیں، چاہے آپ ٹرالی میں بٹھائیں، چاہے آپ اس کو کسی کرسی پہ لے جا کے خود بھی تھوڑی دیر بیٹھ دیں، اس کو بھی بٹھائیں. اور جب وہ بیٹھ جائے اور رک جائے اور وہ غلط کام چھوڑ دے، پھر آپ کہتے ہیں شاباش، اب آپ نہیں بھاگ رہے نا تو آپ کو یہ دے رہے ہیں. اچھا، پہلا طریقہ بڑا آسان ہے برائب کرنے کا، وہ جلدی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا. دوسرا بڑا مشکل ہے، اس میں ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے. تو ہم ٹائم نہیں دینا چاہتے، توجہ نہیں دینا چاہتے، اصلاح نہیں کرتے، بس برائب کر کے جلدی سے کام نکلوا دیتے. اب دیکھیں کہ رشوت میں اضافہ کس وجہ سے ہوا، بڑوں میں بھی کس وجہ سے ہوا، ایزی وے، بس جلدی سے کام نکلوا لو. اسی طرح بچوں سے ٹھیک ہے آپ کو ٹائم لگ رہا ہے، مگر ان کی اصلاح جبھی ہوگی کہ جب کام کرنے پہ انعام دیں آپ ان کو. تو ان کو پتا ہوگا کہ اگر میں اچھا بہیو کروں گا تو مجھے ملے گا، وہ خود کیلکولیٹ کرے. اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انعام بہت قیمتی ہو، کہ ہر انعام بہت بڑی بڑی قیمت کا ہو. انعام چھوٹی سی چیز کا بھی انعام ہوتا ہے اور وہ یاد رہتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں گھر میں ایسی، صرف کینڈیز نہیں، کچھ ایسی چیزیں ضرور رکھیں کہ جب بچہ اچھا بہیو کر لے، مثلاً آپ کہیں لے کر گئے اس کو اور اس نے راستے میں تنگ نہیں کیا، گھر آئے ہیں واپس، تو آپ اس کو بلائیں اور کہیں کہ شاباش، آج بچے کے لیے ہم کلیپ بھی کریں گے اور اس کو یہ انعام دیں گے، آج اس نے بہت اچھا بہیو کیا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اگلی دفعہ وہ اس اپنے انعام کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرے گا کہ میں نے آئندہ بھی یہ کرنا ہے، پھر وہ دوبارہ بھی یہ کرنا ہے، پھر آئندہ بھی یہ کرنا ہے، پھر آئندہ کرتے 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 کیا ہوا، وہ عادت پکی ہوگی. اب آپ اس سے اوپر کوئی اور ٹارگٹ رکھ لیں، کسی اور چیز کی اصلاح کریں، کسی اور چیز کی کریں، لیکن جب تک مطلوبہ رویہ حاصل نہ ہو جائے انعام نہ دے. پہلے نہیں دینا کہ یہ لے لو اور کر دو، یہ نہیں کرنا. کر لے تو دینا ہے. مثلا آپ بچے کو کہتے ہیں کہ اچھا وہ کھیلنے جانا چاہتا ہے باہر، تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا دیکھو اپنا بیگ جو تم نے پھیلایا ہوا نا یہ تم ٹھیک کر لو، پھر جانا، پھر تمہیں کھیلنے دوں گی. کہتے نہیں اماں میں ابھی نا واپس آ کے کر دوں گا. اکثر بچے ٹالیں گے کیونکہ واپس آ کے کر دیتے ہیں، بس ابھی دیکھیں نا وہ دیر ہو رہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، واپس آ کے کرتے ہیں. اچھا جب بچہ چلا گیا پھر آپ نے دیکھا اب یہ گھر میں بکھیرا پڑا ہوا، چلو میں خود ہی کر دیتی ہوں. اب یہ آپ کی غلطی، آپ کو نہیں کرنا تھا، کیونکہ آپ نے اس کو ریوارڈ بھی دے دیا، وہ بار بھی پھر آیا، کمرہ بھی آپ نے خود ہی صاف کر دیا، اس کا ٹیبل خود ہی صاف کر دیا. اب کیا ہے، بچہ کبھی نہیں سیکھے گا کہ اس نے یہ کرنا ہے، وہ آئندہ بھی ایسے ہی ماں کو ٹالے گا، وہ ڈیلے کرے گا. یاد رکھیے اگر آپ بچوں کو آبزرو کریں نا تو وہ چیزوں کو یہ نہیں کہیں گے ہم نے نہیں کرنا، نہ نہیں کریں گے، کہیں گے اچھا 1 گھنٹے تک کر دیں گے، بعد میں کر دیں گے، واپس آ کر دیں گے، سویرے کر دیں گے، رات کو کر دیں گے، ادھر کر دیں گے ادھر کر دیں گے، اور اس طرح سلپ کام نہیں کریں گے. اس کو واچ کرنا ہے آپ نے، اس کی طرف توجہ دینی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ انعام دینے سے عادتیں پختہ ہوتی ہیں، رویے پختہ ہوتے ہیں، بچے وہ کام کرنا سیکھ لیتے ہیں جو انہیں اچھے نتائج تک پہنچاتے ہیں زندگی میں بھی. ایک اور چیز کہ جو عادت آپ ان میں پختہ کرنا چاہتے ہیں اس کو پہلے آپ خوب اچھی طرح خود جان لیں کہ وہ واقعی کرنی بھی چاہیے یا نہیں، وہ بچے میں ہونی بھی چاہیے کہ نہیں. مثلاً آپ نے اپنی بیٹی کو روٹی پکانا سکھانی، تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس کو یہ آنی بھی چاہیے یا نہیں. مثلا جب ہماری ایج تھی، جب ہم ینگ تھے، چھوٹے تھے، تو اس وقت ماں کو یہ بہت ہوتا تھا کہ بچوں کو سلائی آتی ہو. مثلا میری والدہ نے مجھے سلائی بھی سکھائی، مجھے کپڑے سینے، مجھے سویٹر بننا، مجھے مشین پہ بننا، کھانا پکانا، گھر صاف، ہر چیز سکھائی. وہ کافی عرصے تک میرے کام بھی ہے. اب ان میں سے میں ایک بھی چیز خود نہیں کرتی، کیونکہ اب زندگی کا ایک رخ اور بدل گیا. باپ کچھ سکھا رہے تھے، ماں کچھ سکھا رہی تھی، دونوں ہی بھلے کے لیے سکھا رہے تھے. وہ عادتیں پختہ بھی ہوئی، لیکن ایک زندگی کا فیز ایسا تھا جس میں ماں کی سکھائی ہوئی باتیں بہت کام آئیں، پھر زندگی کا ایک فیز ایسا ہے جس میں باپ کی سکھائی ہوئی ساری باتیں کام آئیں. تو پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ جو آپ اس کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ اس کے کام بھی آئے گا یا نہیں.
مثلاً آپ اس کی شادی کسی ایسی جگہ پر کر رہے ہیں کہ جہاں اس کو وہ چیز نہیں سیکھنے کی ضرورت